السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور اقتباس لیے ہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ یاد رہی ہم آج کل شیو کھیرا کی کتاب یو کین سیل کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ اس کا ہم اردو خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ آج بات چلے گی موٹیویشن کے اوپر اور کامیابی کے اوپر، کامیابی کے فارمولوں کے اوپر۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ شیو کھیر فرماتے ہیں کہ دل اور دماغ کسی کام کو کرنے کے لیے جب تیار ہوں تو اس صورتحال کو ہم موٹیویشن کا نام دیتے ہیں۔ موٹیویشن کی مثال جلتی آگ کی سی ہے۔ جب تک اس میں وقفے سے ایندھن ڈلتا رہے گا، آگ مسلسل جلتی رہے گی۔ موٹیویشن کی مشعل دماغ میں چلتی رہتی ہے اور اس کے لیے مثبت سوچ ایندھن کا کام کرتی ہے۔ ایسا ذہن ہر چیز کا روشن پہلو زیر نظر رکھ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا کام تفویض کیا گیا ہے، اجرت کے لحاظ سے ہم وہ کام سر انجام دیتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ لو، ہم نے اپنا فرض نبھایا۔ اصل میں ڈیوٹی اس سے آگے کی بات ہوتی ہے۔ تعجب ہے، جو کام ڈیوٹی کہلاتا ہے وہ وقت رک کیسے جاتا ہے۔ فرض قرض کے حدود و قیود سے اوپر اٹھ کر احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ جب وقت ہمارے پاس اتنا موجود ہو کہ اور بھی کام کیا جا سکتا تھا تو ڈیوٹی رکتی نہیں، بلکہ یہیں سے حقیقی فرض یعنی ڈیوٹی اپنی مہک بکھیرنی شروع کرتی ہے اور اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ ایک ہی کام لوگ عموماً دو متضاد نظریوں کے تحت کر سکتے ہیں۔ اردو میں ایک مثل مشہور ہے کہ ایک ہی کام حب حسین کے جذبے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور بغض یزید کے جذبے سے بھی، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں کا معیار ایک جیسا ہوگا؟ جواب ہے قطعاً نہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اولمپیائی کھیلوں میں کچھ لوگ تیز ترار دوڑتے ہیں تاکہ وہ میراتھن جیت سکیں۔ کچھ لوگوں کے پیچھے اچانک کوئی شکاری کتا لگ جاتا ہے تو وہ گاؤں کی کچی سڑک پر بھی شاید اولمپک گولڈ میڈلسٹ سے تیز تر دوڑتے ہیں۔ کوئی یہاں بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ انعام پانے کے جذبے سے تو کچھ نقصان سے بچنے کے جذبے سے معمور ہو کر ایک ہی کام کر گزرتے ہیں۔ یہاں جو ابھی ہم نے دوسرا معاملہ بیان کیا وہ محض اس لیے تیز تر دوڑ پایا ہوگا کیونکہ اس نے کرو یا مرو جیسی صورتحال دیکھ کر اپنی لیمٹس کو پش کیا ہوگا۔ اگر ہم پازیٹیو تھنکنگ رکھ کر اپنے لیمٹس کو پش کر کے آگے بڑھنے کی عادت اپنے میں ڈال دی تو کامیابی ہمارے قدم چوم کر رہے گی، کیونکہ ہم صلاحیتوں سے بھرپور مخلوق ہے۔ دوستو، عزت نفس کو لے کر بھی ہمارے بہت سارے کام ہمارے منشے کے مطابق تشنعی تکمیل رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خامخواہ عدم تحفظ کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ چیزیں خریدتے رہتے ہیں جو ان کے اوقات سے بہت باہر ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کا احساس کمتری جاتا رہے گا۔ ایسے ہی لوگ قیمتی کاریں خریدتے ہیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور مصوری کے نادر نمونے خریدتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ سماج میں وہ اونچے طبقے میں شمار کیے جائیں، مگر ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں۔ احساس کمتری یا احساس برتری دونوں ایسی جبلتیں ہیں جو اگر وقت رہتے قابو نہیں کی گئی تو یہ ایک ناسور کی طرح پوری شخصیت کو مبتلائے درد کر لیتی ہیں۔ دوستو، ہم صحیح معنوں میں اپنے کردار سازی تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تربیت کی طرف بھی دھیان دیں۔
हम शऊरी तौर मान के चलें कि दुनिया में इज़्ज़त व शोहरत मादी तरक्की की देन बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसानी कदरों की सही पासदारी ही हमें अशरफुल मखलूक़ात के ज़ुमरे में पहुंचा सकती है। दोस्तों, दयानतदारी, अमानतदारी, सच्चाई, इंसाफ पसंदी, बाहमी हमदर्दी, खुलूस, जज्बा ईसार जैसे खसाइल हम को सबका महबूब बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी शख्सियत को मुज़य्यन करती है और हमारी कामयाबी में कलीदी रोल निभाती हैं। दोस्तों, ये सालिह जज्बात नुमाइश की चीज़ें नहीं हैं और न ही नामो नमूद हासिल करने की जानिब कोई शॉर्टकट है, बल्कि ये चीज़ें हमारी शख्सियत में तहलील हो जाएं तो हमारे रहन सहन, गुफ्तार व किरदार को चार चांद लगाते हैं। सामीन, आइए अब मेहनत और मशक्क़त की समरात पर भी थोड़ी गुफ्तगू करें। कहते हैं कि 15 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए एक खिलाड़ी 15 साल तक बिला नागा मशक करता रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि बड़े काम मुसलसल मशक्क़त के बाद ही हासिल किए जाते हैं। बकौल शायर, नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। दोस्तों, कामयाबी एक ऐसी परी है जो सिर्फ उसके हाथ लगती है जो अपने काम के बारे में पैशनेट हों, जिन्हें अपनी सलाहियतों पर भरोसा हो, जो मशक्क़त उठाने के लिए हर वक्त तैयार हों, जो अपनी कारकर्दगी का हर वक्त मुहसबा करते हों और खूब से खूब तर की जुस्तजू रखते हों, जो सच्चे दिल से काम में जुटे रहते हों, जो मंजिल के हसूल तक चलते रहने और पड़ाव नहीं डालने में यकीन रखते हों। दोस्तों, किसी अजीम शख्स की इस बात में गज़ब की सच्चाई है कि अगर जानना चाहो कि आज से 5 साल बाद आप किस मुकाम पर खड़े होंगे, तो आज ये फैसला करो कि आप किन दोस्तों और किन किताबों के इंतखाब के साथ आने वाली ज़िंदगी गुजारते हों। चलो इस बात को दूसरे ज़ाविये से देखते हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, इसमें गुज़श्ता 5 साल हमारे साथ रह रहे दोस्तों और हमारी पढ़ी हुई किताबों का कलीदी रोल रहा है। दोस्तों, अगर हम इस सूरत हाल पर मुतमईन हैं तो बेहतर, वरना अपने दोस्तों और अपनी किताबों दोनों को बदलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये अजीम बातें हमारे लिए गेम चेंजर हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को सही समझ देने के लिए अजीम लोगों की बातों पर अमल करके देखें और एक कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत करें। आखिर हम क्यों इस दौड़ में पीछे रहेंगे? दोस्तों, आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी? अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और इक़्तिबास के साथ इसी किताब से हम एक बार फिर हाजिर होंगे। इस किताब का नाम है यू कैंसल बाय शिव खेरा। जब तक हम वो एपिसोड भी आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़ व नासिर।